الحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وختامه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انقسام لها والله سميع عليم. صلى الله عليه محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جناب محترم سورہ بقرہ کی عیسائی مبارکہ کی ذیل میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جہاں پر خالق کائنات، ہم سب کا پالنے والا اور تمام دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو رزق عطا کرنے والا یہ فرما رہا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کام تھا رسول کے ذریعے سے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دینا۔ یہ راستہ وہ ہے جو جنت کو جاتا ہے، اور اگر اس راستے کو چھوڑ دو گے تو یہ دوسرے راستے ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ بات واضح ہو گئی، بات کلیئر ہو گئی، تم نے سمجھ لیا صراط مستقیم کیا ہے۔ اب اس کو مان لو یا نہ مانو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، اماموں کی طرف سے، اسلام کی طرف سے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر تم نے دین اسلام کو چھوڑ دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ قبولیت اعمال کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے اوپر عمل کریں، اسلام کے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اعلان کر رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، جسے لگتا ہے کہ واقعی اسلام بے مثال دین ہے، بے نظیر دین ہے، اس جیسا کوئی دین نہیں ہے، وہ دین کو ایکسیپٹ کر لے، جس کو نہیں لگتا ہے وہ قبول نہ کرے۔ لیکن اگر میں وہ قبول کروں گا جو اللہ چاہتا ہے تو پھر اس کی جزا، اس کا ریوارڈ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور اگر میں نے اللہ کے دین کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے کوئی دین اختیار کیا ہے تو پھر اللہ سے کسی جزا، کسی ریوارڈ، کسی انعام کی امید مجھے کرنی نہیں چاہیے۔ عزیزان محترم، اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ جب دین اسلام نے اعلان کر دیا کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، زور نہیں ہے، دین کسی کو بائی فورس جو ہے وہ نہیں منواتا ہے، اس کے بعد پھر آج دنیا میں یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے لکھا کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام دنیا میں جو ہے وہ طاقت کے زور پر پھیلا، لوگوں نے یہ کیوں؟ یہاں پر جو ایک تھوڑی سی مشکل ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جس کو لوگ ملا دیتے ہیں، مکس اپ کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک ہے تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام، اور ایک ہے مسلمانوں کی تاریخ، ہسٹری آف مسلمز۔ تو یہ تاریخ اسلام الگ ہے اور مسلمز کی جو ہسٹری ہے وہ الگ ہے۔ تاریخ اسلام کیا ہے؟ جو اللہ کے ذریعے سے، جو اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوا، اس کے بعد رسول اللہ نے جو کچھ کیا، اس کے بعد رسول کے جو سچے جانشین تھے ہمارے ائمہ، انہوں نے جو عمل کیا، یہ ہے تاریخ اسلام۔ اور جو لوگ زبردستی سے، جنہوں نے بادشاہت قائم کی، اپنے کنگڈم بنائے، رولر ہو گئے، انہوں نے اپنے طاقت کے ذریعے سے حکومت بنائی
اور پھر کبھی کسی کو مارا، کبھی کسی کو قتل کیا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، باپ نے کو بیٹے نے قتل کر دیا. یہ جو ساری چیزیں اس طریقے کی ہوئی ہے دنیا کے اندر، تو جو رولرز کی ہسٹری تھی لوگوں نے اس کو اسلام کی ہسٹری سمجھ لی. تو اب جو اسلام کی ہسٹری ہے وہ الگ ہے، اور جو حکام گزرے ہیں، جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کی تاریخ الگ ہے. اسلام کی تاریخ کیا کہتی ہے؟ اسلام کی تاریخ کہتی ہے کہ تم ایسا کردار پیش کرو کہ سامنے والا خود ماننے پر مجبور ہو جائے اور یہ کہے کہ جب ان کا عمل ایسا ہے تو یقیناً یہ دین سچا ہوگا. میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے بات کروں. ہم یہاں رہتے ہیں، آپ لوگ یہاں پر رہتے ہیں، تنزانیہ میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جو ہمارا پڑوسی ہے، جو ہمارے محلے کا رہنے والا ہے، جو ہمارے ٹاؤن کا رہنے والا ہے، نہ اس نے قرآن کو پڑھا ہے، نہ اس نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا ہے، نہ اس نے ہمارے ائمہ کی سیرت کو پڑھا ہے، تو وہ اسلام کو نہ قرآن سے سمجھے گا، نہ حدیث رسول سے سمجھے گا، اور نہ رسول اور آل رسول کی سیرت اور سنت سے سمجھے گا. وہ اسلام کو ہماری سیرت سے، ہمارے کیریکٹر سے سمجھے گا کہ ہم کیسے ہیں. اگر ہمارا کردار اچھا نہیں ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم بے وفائی کرتے ہیں، ہم ظلم کرتے ہیں، ہم دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں، ہم رشتوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد انسان کا جو تصور ہوگا وہ ہمارے بارے میں نہیں بلکہ اسلام کے بارے میں غلط ہوگا. یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے ماننے والے ہیں؟ اسی لیے امام نے فرمایا کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ولا تکون لنا شیئا، اور ہمارے لیے ہمارے نام کو خراب کرنے والے مت بننا کہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھنے کے بعد کہیں کہ ان کے رہبر کیسے تھے، ان کے پیشوا کیسے تھے، ان کے امام کیسے تھے، ان کے رسول کیسے تھے. ان کا یہ کردار ہے نہیں. اگر ہمارا کردار اچھا ہوگا ہم ان کے لیے زینت بنیں گے. اگر ہم کسی کے ساتھ وعدہ کر لیں اس کو وفا کریں، کسی کی امانت ہمارے پاس ہو خیانت نہ کریں، ہمارے اندر محبتیں ہوں، ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، ہم کسی پر ظلم نہ کریں. اگر ہمارا کیریکٹر کسی کے دل میں بیٹھ جائے گا تو آپ یقین مانیے بھلے ہی وہ زبان سے اسلام کا کلمہ نہ پڑھے لیکن دل سے ضرور کہے گا کہ جب محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ایسا ہے تو محمد مصطفیٰ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر یہ مولا علی علیہ السلام کا شیعہ ہے اور یہ شیعہ علی کا شیعہ ایسا ہے تو پھر خود مولا علی علیہ السلام کا کردار کیسا ہوگا، امام حسین کا کردار کیسا ہوگا. تو بات کیا ہے کہ ہمیں جو تبلیغ کرنی ہے، اصل تبلیغ جو ہے ہماری، وہ ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا کردار ہے. اسلام کے بارے میں لوگوں کو وہی تھوڑی تھوڑی معلومات، اور جو دوسرے لوگ معلومات دیتے ہیں وہ بھی صحیح بہت کم معلومات ملتی ہے. لہٰذا جہاں پر ہم رہتے ہیں اگر ہم اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے اگزامپل سیٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ انسان اسلام قبول کر لے، اور اگر اسلام قبول نہ بھی کرے تو کم سے کم اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت نہیں ہوگی. یہ بہت اہم بات جو ہے. اب جو کردار ہے علی محمد کا کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کی خلافت ظاہری ہے. یعنی خلافت ظاہری کا مطلب بچوں سے کو عرض کروں کہ امام تو ہمیشہ خلیفہ تھے. خلافت ظاہری کا مطلب کیا ہے کہ ان کی حکومت کا زمانہ تھا. وہ حکومت ان کی کنگ جیسی نہیں تھی لیکن وہ رولر تھے، ان کا حکم چلتا تھا. وہاں پر مولا علی علیہ السلام کی ایک زرہ گم ہو گئی. اب جب وہ زرہ گم ہوئی کچھ وقت کے بعد امام علیہ السلام نے اس زرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھا، جیوز کے پاس. امام علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہ زرہ میری ہے. اس نے کہا کہ نہیں آپ کی نہیں، زرہ میری ہے. کہا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، جسٹس کے پاس، جو جج ہے وہاں جا رہے ہیں جج کے پاس اس سے فیصلہ کروانے کے لیے. اب تصور جو رکھنا ہے ہم کو یہاں پر، خیال رکھنا وہ کیا ہے کہ یہ جو قاضی ہے، جو فیصلہ سنانے والا ہے، جو جج ہے، یہ وہ ہے
کہ جسے امام علی علیہ السلام نے اپائنٹ کیا ہے، مولا علی علیہ السلام نے اس کو منتخب کیا ہے، چوز کیا ہے. اگر مولا چاہے اس کو ابھی ہٹا دیا جائے گا اس کے عہدے سے. تو جب اس قاضی کے سامنے دونوں پیش ہوئے، مولا علی علیہ السلام بھی اور یہودی بھی، کا ایشو کیا ہے، معاملہ کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری زرہ ہے، یہودی نے کہا ان کی زرہ نہیں ہے. تو قاضی امام علیہ السلام سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے؟ یہ زرہ آپ کی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس کوئی گواہ نہیں. تو قاضی نے کہا کہ چونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے اور اس کے پاس یہ چیز موجود ہے، قبضہ اس کے پاس ہے، لہذا یہ زرہ اس کی ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس کو دے دی جائے. امام نے کہا ٹھیک ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو یہودی آیا تھا اس کو یہ معلوم تھا کہ اس قاضی کو مولا علی علیہ السلام نے منتخب کیا ہے، یہ ان کی حکومت میں ہے، لہذا اس پر پریشر ہوگا کہ میرا فیصلہ جو ہے مولا علی کے خلاف نہ جائے ورنہ مجھے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا. لیکن قاضی نے فیصلہ دیا مولا علی علیہ السلام کے اگینسٹ، یہودی کے حق میں، اور اس کے بعد دلیلیں بھی قائم کی کہ چونکہ مولا کے پاس گواہ نہیں ہے اور اس کے پاس پوزیشن ہے، قبضہ ہے، لہذا قبضے کی بنا پر اسے دی جا رہی ہے زرہ. مولا نے کہا تجھے زرہ مبارک ہو. یہودی سوچتا رہا، اس کے بعد آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد نے کہا یا علی مجھے کلمہ سکھائیے، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. امام نے کہا کیوں، کس بات پر مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں جب سے یہ سوچ رہا ہوں کہ جس خلیفہ کا قاضی اتنا انصاف پر ہو، اس قاضی کا خلیفہ کتنا انصاف پر ہوگا. کیا ہوتا ہے، کسی ججز کی ہمت ہوتی ہے کہ کوئی حکومت کے خلاف فیصلہ دے دے، بہت مشکل کام ہے. اور اگر فیصلہ آ جائے تو معلوم ڈیموشن، فیصلہ حق میں آ گیا پروموشن. تو اسلام کیا، اسلام بھی کہتا ہے کہ تمہارے جو ماتحت ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ جو میرا باس ہے اگر میں نے صحیح بات کر دی تو میرے اوپر کوئی ایکشن لے لے گا. اسلام بتاتا ہے ایزان مطلب یہ ہے کردار کی. اگر مولا علی علیہ السلام زرہ کو لے لیتے، زرہ مل جاتی، امام کی تھی، لیکن وہ کافر ہی رہ جاتا. لیکن امام علیہ السلام کے اس عمل نے، قاضی کے اس عمل نے یہ بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھو، اگر تم کو دیکھنا ہو کہ جسٹس کسے کہتے ہیں تو میرے مولا علی علیہ السلام کے کردار کو دیکھو. عدالت کسے کہتے ہیں؟ جہاں عدالت کا عالم یہ ہے، بہت توجہ، عدالت کا عالم یہ ہے کہ سگے بھائی ہیں جناب عقیل، اور جناب عقیل مولا علی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ یا علی ہمارے جو بچے ہیں، فیملی بڑی ہے، جو ہم کو بیت المال سے پیسہ ملتا ہے، جو مال ملتا ہے وہ کم ہے، ہمارا گزارا نہیں ہوتا صحیح سے. دعوت کی تھی مولا علیہ السلام کی، اور کھانے کے بعد نے کہا کہ اس میں ہمارا گزارا نہیں ہوتا، کچھ تھوڑا سا ہمارا وظیفہ بڑھا دو. مولا فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے تمہارا وظیفہ کم کر دینا چاہیے، اس لیے کہ جو تم نے دعوت کی ہے یہ تمہارے اوپر ذمہ داری نہیں تھی. دعوت کرنا بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ پیسہ ایکسٹرا ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ مولا نے جلتی ہوئی سلاخیں جو تھی وہ ڈال دی آپ کے اندر، اور جب بالکل سرخ ہو گئی اور اس کے بعد جناب عقیل نے بڑھائی اور کہا کہ بھائی لو اسے ہاتھ میں. کہا یا علی یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سلاخیں جو ہے سرخ ہیں، روڈز جو ہیں یہ لوہے کی، یہ بالکل سرخ ہیں، اگر میں ہاتھ میں لوں گا میرے ہاتھ جل جائیں گے. امام نے کہا تم اس آگ کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے تو پھر علی جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی مطلب کیا ہوا کہ چاہے بھائی ہو، حقیقی بھائی ہو، جو بھی ہو، لیکن کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. جو جس کا حق ہوگا اسے وہی حق عطا ہوگا، وہی حق دیا جائے گا. یہ جان محترم جو ہے اسلام اور یہ ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت ہے. دنیا کے سامنے نمونہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے کہ یہ اپنا ہے، یہ پرایا ہے، یہ دوست ہے، یہ دشمن ہے، اس کو کر دو. فیورزم اسلام میں نہیں ہے. انصاف ہونا چاہیے، دشمن ہو یا دوست ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے. اسلام کیا چاہتا ہے
کہ زبردستی سے کسی سے کلمہ نہ پڑھو، بلکہ ایسا کردار پیش کرو، ایسا کردار پیش کرو کہ سامنے والا خود مجبور ہو جائے یہ ماننے کے لیے کہ واقعی اس سے اچھا کوئی دین نہیں۔ زکریا بن ابراہیم نان مسلم، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، امام علیہ السلام کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ دیا، مسلمان ہو گئے، امام کے ساتھ رہے، دین کی باتوں کو سیکھا۔ اب اس کے بعد جب جانے لگے تو امام علیہ السلام سے کہا مولا میرے ماں باپ کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ امام نے کہا ماں باپ کا احترام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کہا مولا لیکن میری جو ماں ہے وہ یہودیہ ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ماں باپ کے لیے ڈرو، بھلے ہی یہودیہ ہے، تمہاری ماں ہے نا، جتنی پہلے خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کرو۔ ٹھیک ہے، چلے گئے گھر۔ اب پہلے ماں کی خدمت کرتے تھے، لیکن اب چونکہ امام نے کہا ہے جتنی پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کرو، تمہاری ماں کو تمہاری طرف سے ذرا سی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اتنی خدمت کرو کہ مانگنے سے پہلے اس کی تمنا کو پورا کرو۔ اب جو جا کے خدمت کرنی شروع کی، دیکھیے اسلام کا طریقہ یہ ہے، امام نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا تھا کہ ماں یہودیہ ہے، امام کہے نہیں، تم جا کے ان کو دعوت اسلام دینا، کہنا مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ نہیں، امام نے یہ نہیں کہا، امام نے کہا جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کرو، چونکہ اب تم مسلمان ہو چکے ہو، تم کو زیادہ اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے۔ جو خدمت شروع کی، ماں حیران ہو گئی، یہ بیٹا تو وہی ہے، لیکن اب اتنا زیادہ خیال، کئی دن گزر گئے، ایک دن پوچھ لیا بیٹا ماجرا کیا ہے، تو میرا پہلے سے زیادہ اتنا خیال رکھتا ہے، ہر وقت میری خدمت میں حاضر رہتا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ مجھے میرے امام نے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری جیسی خدمت پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ خدمت کروں۔ تمہارے امام کون ہے؟ کہا میرے امام کا نام جعفر صادق علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ واقعی تمہارے امام نے کہا ہے کہ تم میری زیادہ خدمت کرو، جبکہ ان کو معلوم ہے مسلمان نہیں ہوں۔ کہاں میرے امام نے کہا ہے؟ کہا بیٹا جب یہ اتنا اچھا مذہب ہے، تیرا اتنا اچھا امام ہے، تو مجھے دور کیوں رکھتا ہے؟ مجھے بھی کلمہ پڑھا دے تاکہ میں بھی تیرے ساتھ مسلمان ہو جاؤں۔ اور اس کے بعد کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹے نے ماں کو نماز سکھائی، ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، اور مغرب سے پہلے انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوگا کہ پوری زندگی میں 2 نمازیں پڑھی، صرف پوری زندگی میں صرف 2 نمازیں پڑھی۔ اسلام سے پہلے تو کوئی نماز قضا نہیں ہے، اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو جو پہلے کی نمازیں اس پر نہیں ہیں، جب اس نے اسلام قبول کیا اس کے بعد کی نمازیں، تو اب 2 نمازیں پڑھی، روح قبض ہو گئی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بیٹا سیدھے راستے پر ہو تو ماں باپ کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ایسا مطلب یہ اسلام جو ہے یہ طریقہ بتاتا ہے۔ اور بات چل رہی تھی نا، میں نے بہت ساری نہیں، کچھ چیزیں بتائیں کہ ہم کو یہ پڑھنا چاہیے، ہم کو روزی کے لیے پڑھنا چاہیے، تکلیف دور کرنے کے لیے۔ اب میں پریکٹیکلی ایک عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک شخص آیا امام علی علیہ السلام کی خدمت میں، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ کا مولا بہت تنگ دست ہوں۔ تنگ دست کا مطلب یعنی میری روزی میں بہت کمی ہے، جتنی ضرورت اتنا نہیں ہے، بہت حالات خراب ہے، فائنینشلی بہت پرابلم ہے۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیوں؟ کہا مولا بہت کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی، تنگی بہت ہو رہی ہے روزی کے اندر۔ تو امام نے اس سے پوچھا کہ کیا گرہ دار قلم سے لکھتے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے بچوں کی سمجھ میں نہیں ہے کہ وہ جو پہلے قلم بنائے جاتے تھے وہ گرہ دار جو قلم ہوتے تھے تو اس سے لکھتے ہو؟ کہا نہیں۔ امام نے فرمایا کیا ٹوٹے ہوئے کنگھے سے جو کوم ہوتا ہے اس سے کنگھی کرتے بال سنوارتے ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیا اپنے سے جو بڑے ہیں بزرگ ان کے آگے چلتے ہو؟ کہا نہیں۔
اب یہاں پر بات بچوں کے لیے عرض کر دوں کہ جو ہم سے بڑا ہو، بزرگ ہو، ہم کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ اگر ہم اس کے آگے چلیں گے تو کیا ہوگا؟ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ امام نے کیا کہا، کیا اپنے سے بڑے بزرگ کے ساتھ آگے چلتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم بزرگوں کا احترام نہ کریں، ان کے آگے چلیں، تو اس سے ہماری روزی میں تنگی ہوتی ہے، روزی ہماری کم ہوتی ہے۔ تو بزرگوں کا احترام کرنے میں ہمارا، اس نے کہا نہیں، تینوں باتیں ہو گئی۔ اب امام نے چوتھی بات، کیا والدین کے حق میں طلب مغفرت نہیں کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، یہ بات صحیح ہے۔ امام علیہ السلام نے کہا اپنے ماں باپ کے بارے میں ڈرو، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جو شخص اپنے ماں باپ کے حق میں طلب مغفرت نہیں کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ماں باپ کسی کے زندہ ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے پروردگار کی، ان کی ہم کو خدمت کرنی چاہیے، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تب بھی ہمیں ان کے لیے طلب مغفرت کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں یہ ان کے حق میں تو دعا ہوگی، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارے لیے کبھی بھی روزی میں تنگی نہیں ہوگی، تکلیف نہیں ہوگی ماں باپ کی دعا کی وجہ سے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو اسلام نے ہم کو درس دیا ہے، جو سکھایا ہے، وہ کیا ہے کہ ہم اپنا کردار اس طریقے کا پیش کریں۔ اور جب یہاں پر ماں باپ کے سلسلے سے بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک شخص ہے، امام صلی اللہ علیہ وسلم کا زائر ہے، عالم دین، ایک نجف میں ہے۔ نجف میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ قافلہ آیا ہے کربلا میں، اور وہ قافلہ جب کربلا آیا تو اس میں سے ایک جوان آگے بڑھا، اور جوان نے آگے بڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زری کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے مولا حسین آپ پر ہمارا سلام ہو۔ تو زری سے اس کے سلام کا جواب آیا۔ ان عالم نے جب سنا، یہ وہاں سے نجف سے چل دیے کربلا کے لیے، کربلا پہنچے، زیارت کی، زیارت کرنے کے بعد میں وہاں نماز پڑھی، اور اس کے بعد قرآن پڑھنے لگے۔ قرآن جب پڑھ رہے تھے، اسی قرآن پڑھنے کے اثناء میں انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے قافلہ آیا ہے، وہ جو خواب میں دیکھا تھا وہی قافلہ سامنے۔ تو اب یہ اس کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھنے لگے کہ کیا ہوتا ہے۔ جب وہ قافلہ آگے بڑھا، وہ جوان جسے خواب میں دیکھا تو وہ آگے آیا، اور آگے آنے کے بعد اس نے امام حسین علیہ السلام کی زری کو مخاطب کر کے امام کی اس نے سلام زیارت کر لی۔ یہ عالم دین اس کے پاس گئے، جوان کے پاس، اور اس سے کہا کہ ہم نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تم زیارت کے لیے آئے ہو، اور تم نے جب مولا حسین علیہ السلام کو سلام کیا تو مولا حسین علیہ السلام کی زری سے تمہارے سلام کا جواب آیا۔ امام نے جواب دیا۔ تو یہ عالم دین کے لیے بہت بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن اس نے بڑی لاپرواہی کے ساتھ میں کہا یہ کون سی بات ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے خواب میں دیکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب بھی کبھی میں زیارت کے لیے آتا ہوں اور اپنے مولا کو سلام کرتا ہوں، جیسے ہی میں سلام کرتا ہوں میرا مولا مجھے سلام کا جواب دیتا ہے، میں اپنے کانوں سے مولا کے سلام کا جواب سنتا ہوں۔ یہ حیران ہوئے کہ یہ تو میں نے خواب میں دیکھا، یہ تو کہہ رہے میں واقعی سنتا ہوں۔ کہا کیسے؟ تو کہا سنو، ہمارا گھر یہاں سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، کربلا سے، اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ سال بھر میں جتنا ہم کماتے ہیں، 40 کے ٹائم پر کربلا میں جو بھی بچتا ہے سب کربلا میں لا کے مولا حسین علیہ السلام کے نام پر نذر کر دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں خارج کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ کچھ سال پہلے جب میں زیارت کے لیے آ رہا تھا تو میرے والد نے مجھ سے یہ کہا کہ بیٹا عمر بہت ہو چکی ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہمارا سفر ہو جائے، لہٰذا جی یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک مرتبہ اپنے مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بھی چلیے زیارت کے لیے۔ ماں سن رہی تھی، ماں نے کہا بیٹا اگر تمہارے بابا ضعیف ہو چکے ہیں اور ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے تو میں بھی تو ضعیفہ ہو چکی ہوں،
تو مجھے بھی لے کے چلو تاکہ میں بھی مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کر لوں۔ بیٹے نے کہا ٹھیک ہے آپ کو بھی لے کے چلیں گے، لیکن ہمارے پاس سواری ایک تھی اور سواری کمزور تھی، ہم اس کے اوپر 2 لوگوں کو سوار نہیں کر سکتے، لہذا جب ہم وہاں سے چلے تو ہم نے کیا کیا کہ اپنے والدین میں سے ایک کو سواری پر بٹھایا اور ایک کو اپنے کاندھوں پر بٹھایا، اور 80 میل کا سفر طے کر کے جیسے ہی ہم مولا حسین علیہ السلام کے روضے کے اندر داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد زری کی طرف خطاب کر کے ہم نے سلام کیا، ادھر ہم نے سلام کیا، ادھر مولا کی زری سے ہمارے سلام کا جواب آیا، اور وہ جو جواب آیا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج میں اکیلا آیا ہوں نا، اس کے بعد سے ہمیشہ جب بھی کبھی میں آتا ہوں تو میں سلام کرتا ہوں، مولا حسین علیہ السلام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ عزیزان محترم، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر راضی کرنا ہے، اگر اہل بیت کو راضی کرنا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو ہم پہلے اپنے والدین کو راضی کریں۔ اگر ہم سے ہمارے والدین راضی ہوں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ بہت بڑا مرتبہ ہے والدین کا عزیزان محترم، لہٰذا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہیے، احسان کرنا چاہیے۔ اور اب میں اس منزل میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہمارا انداز غیر مسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، کہ اگر اسے کبھی مدد کی ضرورت پڑے تو وہ یہ سوچے نہیں کہ یہ مسلمان ہے میری ہیلپ کرے گا کہ نہیں کرے گا، بلکہ ہماری انسانیت کے ناطے ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہم جس کی جو مدد کر سکتے ہیں وہ مدد کرنی چاہیے۔ اور یہ میں نے کہا بہترین تبلیغ یہ ہے کہ ہمارا کردار، ہمارا کیریکٹر اس کے دماغ میں ایسا چھا جائے، بس جائے کہ وہ کہے کہ واقعی۔ اب ایک واقعہ جو آپ سنتے ہیں مجھ سے سن لیجئے اسے۔ راہب ہے، اولاد نہیں ہے کوئی اس کے پاس، مسلمان نہیں ہے، کرسچن ہے، وہ آیا ہے رسول اللہ کے پاس دعا کروانے کے لیے اور کہتا ہے کہ اے مسلمانوں کے رسول، میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر دے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، جناب جبریل نے خبر دی کہ اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں۔ پیغمبر نے اسے فرمایا کہ تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔ اس نے سنا، چلا وہاں سے ادھر سے چھوٹا شہزادہ امام حسین علیہ السلام، امام حسین سامنے آئے، اس کو راہب کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ کچھ پریشان لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا ہاں میں دعا کروانے کے لیے آیا تھا آپ کے نانا کے پاس، نانا نے دعا کر دی؟ کہا نہیں، نانا نے آپ کو یہ کہا کہ میرے نصیب میں میری مراد نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ چلو، یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں میرا نانا رحمت للعالمین ہے، میرا نانا محبوب خدا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے دربار سے کوئی خالی نہ چلا جائے، اور میرے ساتھ آؤ۔ اور اس کے بعد میں کہا نانا راہب آیا تھا؟ کہا بیٹا نانا راہب نے آپ سے دعا کے لیے کہا تھا؟ کہا بیٹا دعا کے لیے کہا تھا، لیکن جبریل نے خبر یہ دی ہے کہ اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ امام حسین نے فرمایا نانا اگر اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے تو میں نے اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ بیٹا حسین اس کے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، کہا میں نے اس کو 2 بیٹے عطا کیے۔ کوئی اولاد نہیں ہے، کہا 3 بیٹے عطا کیے، یہاں تک کہ جب 7 کے اوپر بات پہنچ گئی تو جناب جبریل نے کہا یا رسول اللہ حسین جو کہہ رہے ہیں کہنے دیجئے، حسین کو نہ روکیے، اگر یہ خدائی بخشے تو اللہ سبحانہ و تعالی خدائی کو بھی بخش دے۔ حسین دعا دیتی، راہب دعا دیتا وہ چلا گیا۔ یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اس روایت کے اوپر، اعتراض نہیں کرتے کہ آپ لوگ جب یہ روایت پڑھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ نے نہیں دیا، امام حسین نے دے دیا، تو امام حسین کا مرتبہ رسول اللہ سے زیادہ بڑا تھا جو انہوں نے دے دیا۔ اچھا یہاں پر اگر آپ دیکھیے بھائی اعتراض کرنے والے نے کیا لیکن دیکھا نہیں،
رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بیٹا نہیں دے سکتا ہوں، رسول اللہ نے کہا کہ اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا کہا؟ اگر اس کے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو میں نے اس کو ایک بیٹا دیا، اگر نصیب میں اولاد نہیں ہے تو میں نے اس کو 2 بیٹے عطا کیے۔ یعنی رسول اللہ نصیب بتا رہے تھے اور امام حسین اپنی قدرت بتا رہے تھے، پاور بتا رہے تھے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ جس کا نصیب بگڑا ہوا ہو، اس نصیب کو اگر بنانا ہو تو در حسین کے اوپر آ جائے۔ در حسین وہ ہے جہاں بگڑا ہوا مقدر بھی بن جاتا ہے، جو نصیب میں نہ ہو وہ بھی بگڑ جاتا ہے۔ اللهم صل على محمد و حسینیت۔ وہ رسول جو بتا رہے تھے وہ نصیب کی بات تھی، امام حسین اختیار کی منزل بتا رہے ہیں۔ ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول نہیں کرے گا۔ عزیزان محترم، اور اب اس کے بعد راہب چلا گیا، اللہ نے اس کو بیٹے بھی عطا کر دیے۔ امام کربلا میں شہید ہو گئے۔ راہب نے جاتے ٹائم کہا تھا، جاتے وقت کہا تھا کہ مولا آپ نے میری مراد، آپ نے میرے دامن کو اولاد کی مراد سے بھرا ہے، مولا کبھی آئیے گا۔ امام نے کہا انشاءاللہ راہب ہم آئیں گے، لیکن راہب جب ہم آئیں تو ہمیں پہچان لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آئیں اور تم ہمیں پہچان نہ سکو۔ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم آپ کو نہ پہچانیں، ہماری نسلیں بھی آپ کو کبھی نہیں بھولیں گی۔ ہاں دار کربلا عاشور کا دن امام شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ چلا، اور قافلہ جب جا رہا ہے تو کیفیت کیا ہے؟ وہ مظالم، وہ ستم ہو رہے ہیں کہ حسین کی کم سے بچی شمر اپنے لشکر کو پانی پلا رہا ہے، جناب سکینہ شمر لشکر والوں کو پانی پلا رہا ہے۔ میں بھی پانی کا سوال کرتی ہوں، شاید مجھے بھی تھوڑا سا پانی دے دے۔ جناب سکینہ آگے بڑھی، شمر تھوڑا سا پانی ہمیں بھی دے دے۔ شمر آگے بڑھ گیا، لشکر والوں کو پانی پلا لیا جو اس کے ساتھ میں لوگ تھے۔ اس کے بعد جناب سکینہ نے پھر کہا، اب شمر آگے بڑھا اور اس نے اپنے جانوروں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ جب جانوروں کو پانی پلا چکا تو جناب سکینہ نے سوچا کہ شمر اب پانی پلائے گا۔ ایک مرتبہ ظالم نے مشکی نیزے کے دہانے کو کھولا اور پانی کو زمین پر بہا دیا۔ اللہ اکبر! حسین کی بچی زمین پر گری، کربلا کا رکیا چچا عباس، اے چچا عباس آپ دیکھ رہے ہو، اب سکینہ پر یہ وقت آ گیا ہے کہ پانی زمین پر گرا دیا جاتا ہے۔ آپ کی سکینہ پیاسی ہے۔ ہاں زادارو، اب یہ لٹا ہوا قافلہ جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیر راہب کے قریب پہنچا۔ جب قافلہ وہاں پر پہنچا، راہب باہر آیا اور باہر آنے کے بعد اس نے کٹے ہوئے سروں پر نظر کی، اور نظر کرنے کے بعد اس کی نگاہیں امام حسین علیہ السلام کے سر پہ جا کے ٹھہر گئی۔ اب وہ حسین کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کیا بات ہے، مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہو رہی ہے، میرا دل اس کے لیے اتنا بے چین کیوں ہے۔ ایک مرتبہ شمر کے پاس جاتا ہے، شمر تو یہاں پر ٹھہر رہا ہے، آج رات بھر کے لیے اس سر کو ہمیں دے دے تاکہ اپنے گھر میں اس سر کو ہم رکھ لیں۔ شمر نے منع کیا، نہیں یہ سر ہم نہیں دیں گے، اس سر کو ہم کسی قیمت میں نہیں دیں گے۔ وہ گھر کے اندر گیا، جو کچھ اس کے پاس مال و اسباب تھا وہ لے کے آیا، کہا یہ سب لے لے، بس ایک رات کے لیے اس سر کو دے دے۔ شمر نے سر کو دے دیا، وہ سر کو اندر لے کے گیا، بار بار غور سے دیکھتا ہے، ایسا ہے کہ سر تو کون ہے، مجھے تجھ سے اتنی محبت کیوں ہو رہی ہے، میری نگاہیں تیرے چہرے سے کیوں نہیں ہٹ رہی ہے۔ اس کے بعد اس نے سر کو مشک و عنبر سے معطر کیا، دیکھتا رہا اور اس کے بعد اس حجرے سے جا کے اپنے بستر پر لیٹ گیا، اور جب بستر پر لیٹا لیکن اسی سر کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ کون ہے، یہ کون مظلوم ہے، اتنا نورانی چہرہ کیسے ہے، مجھے اس سے اتنی محبت کیوں ہو رہی ہے، یہی سب سوچ رہا تھا کہ اسی اسنا میں اس کی زوجہ اٹھی اور اس نے آواز دی، راہب یہ کس کا سر تو ہمارے گھر میں لے کے آیا ہے، ارے تو
وزدنا سلام الہی بحق الزہراء وابیہا ووالدہا وبنیہا پروردگار ہمارے ذکر قبول فرما میرے معبود ہمارے گناہوں کو بخش دے ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما پروردگار جہاں جہاں کائنات میں مومن سب کی جان ماں عزت و آبرو کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کو دین دنیا کی کامیابی نصیب فرما بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفا کامل عاجلہ عطا فرما اے میرے معبود مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے یہاں کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں امام علیہ السلام کے اور انصار میں شمار کر آمین رب العالمین بحق محمد وعلیہ وآلہ مرحبا حسین Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya